آج 23 رجب آخری جمعہ اور آخری موقع ہے، بس یہ تسبیح ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ رب کریم سے آپ جو مانگو گے، منہ سے جو بات نکلے گی، ہر بات پوری ہوگی۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ رجب المرجب کا چوتھا جمعۃ المبارک آ گیا ہے، جس کا ہم نے بہت ہی شدت سے انتظار کیا تھا۔ یہ وہ گھڑیاں، وہ بابرکت دن، وہ بابرکت لمحات آ گئے ہیں۔ بس اس مبارک دن میں جو شخص یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ اسی جمعہ اس کا نصیب اور مقدر ضرور بدلے گا۔ ماہ رجب المرجب کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور پھر یہ موقع سال بعد ہی آپ کو ملنا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کے اس مقدس دن میں، آج کے اس بابرکت دن میں یہ عمل ضرور کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس عمل کے کرتے ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگلا پورا سال ہر قدم پہ وہ کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ آج ماہ رجب المرجب کے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیحات ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اور یاد رکھیں، یہ ایسا جمعۃ المبارک ہے، ایسا بابرکت دن ہے، ایسی بابرکت گھڑیاں ہیں، جن میں اگر آپ یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے بیٹھے بیٹھے ہی تقدیر اور نصیب کے بند تالوں کو ضرور کھولے گا۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے یوں ہی گزارش ہے کہ جو لوگ عمل کر کر کے تھک چکے ہیں، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن میں ویسے بھی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اور ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جائیں وہ رد نہیں ہوتی۔ اور جمعۃ المبارک ہو ماہ رجب المرجب کا، عام دنوں کی فضیلت آپ کو 10 گنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن رجب المرجب حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور اس بابرکت مہینے میں جب جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت 70 گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج رجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ کوئی نیکی کا عمل کریں گے یا کوئی دعا کریں گے تو اس کا آپ کو 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت جمعے کی قدر کریں، اس بابرکت جمعہ کو ضائع نہ کریں، اس دن کو اللہ کے ذکر میں گزاریں، اور انشاءاللہ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اگر لاکھوں مانگو گے تو لاکھوں ملیں گے، کروڑوں مانگو گے تو کروڑوں کے آپ مالک بن جائیں گے۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ کی دعائیں مقبول نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ سے رو کر مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے نصیب اور مقدر کو اپنی مرضی سے لکھوانے کا مہینہ ہے۔ آپ نے بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے جانا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا نصیب اور مقدر آپ کی سوچ کے مطابق لکھتا جائے گا۔ اس عمل کو آپ رزق اور دولت کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں، نوکریوں کے لیے، ملازمت کے لیے، اس کے علاوہ قرضوں سے نجات پانے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، دعاؤں کو مقبول کروانے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اور ہر طرح کی بری آفات و بلیات سے بچنے کے لیے اس وظیفے کو آج آپ ضرور کریں۔ اس عمل کو آپ جتنے بڑے مقصد کے لیے کریں گے، چاہے وہ پہاڑ جتنا مقصد ہے، چاہے وہ مشکل پہاڑ جتنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو آپ کی مرضی کے مطابق ضرور پورا کرے گا، ناممکن حاجات کو ممکن بنا کر آپ کے قدموں میں رکھے گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، وہ اس عمل کو ضرور کریں، کیونکہ یہ رجب کا آخری جمعہ ہے، اور اس دن کے 2 یا 3 دن بعد انشاءاللہ شب معراج ہے۔ تو یہ ایسی بابرکت گھڑیاں آ رہی ہیں، ایسی بابرکت گھڑیوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں
جن میں اللہ تعالیٰ صرف بندہ سوچتا ہے تو اس کی تقدیر اور مقدر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ رحمتیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ رحمتوں اور برکتوں کی بارش چھما چھم برسانا شروع کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس رات میں ابھی وہ اپنے دماغ میں بات کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا بھی کر دیتا ہے۔ یہ ایسے بابرکت اور مقدر چمکانے والے مواقع آ رہے ہیں، ہمیں ان موقعوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان بابرکت گھڑیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، پیسوں کو مانگے، رزق مانگے، دولت مانگے، خوشیاں مانگے، کامیابیاں مانگے، اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ ان گھڑیوں کی آپ نے قدر کرنی ہے، ان گھڑیوں کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا بلکہ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے پھر اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدلے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ یا رزاقو یا وہابو ان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے ضرور کھلیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نماز مغرب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ نماز مغرب سے پہلے جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جب آپ کا دل چاہے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، چاہے کسی نماز کے بعد پڑھ لیں یا جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب آپ مصلی پر بیٹھ جائیں تو 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے اپنی نیت کو، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ فلاں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، فلاں حاجت کو پانے کے لیے، فلاں خواہش کو پانے کے لیے مولا میں اس عمل کو کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے یا اللہ میں تجھ سے جو مانگوں مجھے عطا کر، میرے نصیب اور تقدیر کو بدل دے۔ نصیب کو اگر کھلوانا ہے، حاجات کو پورا کروانا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جتنا بڑا مقصد ہے، آپ نے بس اس کی نیت کرنی ہے یا اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 41 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ نے اس سورت مبارک کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے 3 تسبیح یعنی 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت یہ 2 نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو یا رزاقو، یا فتاحو یا رزاقو۔ یا فتاحو کا مطلب ہے اے رزق کے دروازے کھولنے والے، یعنی اے کھولنے والے۔ اور یا فتاحو کو جو بندہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور اس کے چہرے کو ایمان کی روشنی سے منور کرے گا، اس کی قسمت کھل جائے گی اور ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی، اور ہر اس کا خواب پورا ہوگا، ہر اس کی حاجت پوری ہوگی، ہر اس کی خواہش پوری ہوگی۔ یا فتاحو کو پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ یا رزاقو اے رزق دینے والے، اور جو بندہ یا رزاقو کو بھی کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، اسے بے نیازی عطا کر دے گا، اور رزق اور دولت کے خزانے اس پر لٹا دے گا۔ اس کی قسمت اور مقدر میں رزق اور دولت اللہ تعالیٰ بے بہا لکھے گا۔ رب کریم کو جب آپ نے ان بابرکت ناموں سے پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے پکارنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یا رزاقو کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے خزانے آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رجب المرجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیحات ضرور پڑھ لیجئے گا، اور پھر اپنے رب کے خزانے اپنے پہ نچھاور ہوتے آپ دیکھیں گے، آپ مالا مال ہو جائیں گے۔
مشکلات و پریشانیاں غیب سے ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرے گا جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ آپ دعا سجدے میں بھی کر سکتے ہیں، آپ دعا ہاتھوں کو اٹھا کر سکتے ہیں، اپنی خالی جھولیوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعائیں مانگیں، رو کر دعائیں مانگیں، گر گڑا کر دعائیں مانگیں۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ کو راضی کریں، ناممکن حاجات کو ممکن بنانے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، شب معراج کی رات کی برکات مانگیں، شب برات کی تمام نعمتیں مانگیں، اور شب معراج کی رات کے وسیلہ و جلیلہ سے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ انشاءاللہ کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ سورت اخلاص کو جو بندہ رجب کے آخری جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اور تقدیر کو منٹوں میں بدلے گا۔ اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا، جو مانگتے جاؤ گے آپ کو ضرور ملے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ تو اس عمل کو کرنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں تو آپ لوگ ان تمام فائدوں سے اگر مستفید ہونا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے سونے پر سہاگا ہے۔ اور جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی کا وہ شکار ہے، یا پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، وہ کئی سالوں سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن پریشانیاں، مصیبتیں ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، غربت ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ 3 میں نے آج آپ کو عمل بتائے ہیں، جو لوگ ان تینوں اعمال کو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کے حضور ضد کر کے مانگے گا، رو کر مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر وہ چیز عطا کرنے والا ہے جس کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور نبی کا وسیلہ و جلیلہ دے کر اللہ سے مانگے، اللہ کے حضور جب آپ نے پیش ہونا ہے تو گناہوں سے معافی مانگے، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، اور پھر اپنے مقدر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت عطا کرنے والا ہے جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔